أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. انسانوں میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں جب اولاد ہونے لگی، نسل انسانی پھیلنے لگی، دنیا کے مسائل پیدا ہونے لگے، ان میں سے ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب آدم علیہ السلام کے فرزندوں میں سے ایک فرزند سے جاری ہوا۔ شریعت نے احکام جاری فرمائے، اس شریعت میں بھی وہی حکم، سابقہ شریعتوں میں بھی وہی حکم، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، خبردار کوئی انسان کسی انسان کا قتل ہرگز نہ کرے۔ آدم علیہ السلام کے فرزندوں میں سے دو فرزند، ویسے روایتوں کے مطابق آپ کے جملہ 20 فرزندوں کا ذکر ہے اور 20 بیٹیوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 مرتبہ بچوں کو جنم دیا اور ہر بار میں جڑواں بچے ہوئے، جس میں ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی۔ تمام کے تمام 20 مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس طرح آپ کی اولاد لڑکے اور لڑکیاں ملا کر 40 ہوتے ہیں، لیکن اس وضاحت کے ساتھ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت تک زندہ رہے، اس سے پہلے مرے نہیں، جب تک کہ آپ کی اولاد، پھر اولاد کی اولاد، یعنی پوتے پڑ پوتے وغیرہ سب 40,000 افراد تعداد میں 40,000 ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہی آپ کا انتقال ہوا، اور یہ ممکن بھی، ذرے بھی شک و شبے والی بات بھی نہیں، اس لیے کہ آپ کی عمر کے بارے میں آپ کو تو ہر چیز کا پتہ اللہ تعالیٰ نے دیا، ساتھ ہی ساتھ آپ کی عمر بھی بتائی تھی اللہ تعالیٰ نے، مکمل 1000 برس کی، 1000 برس تک زندہ بھی رہے۔ اب جوانی و بڑھاپے کی شکلیں ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی نسل میں بہت بعد میں آئے پیغمبر نوح علیہ السلام، ان کی حیات کے بارے میں تفاصیل روایتوں میں یوں ملتے ہیں، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی شریعت کے ساتھ، 950 برس تک بحیثیت نبی کام کیے۔ پورے 950 برس تک جب بحیثیت نبی آپ نے دعوت اسلام کا کام کیے تو آپ کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس سے اندازہ روایتوں میں یہ ہے
آپ کے بالوں میں سے ایک بال بھی سفید نہیں ہوا، دانتوں میں سے ایک دانت بھی کبھی گرا نہیں، چست و چالاک و تندرست رہے۔ بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی عمروں کے بارے میں تفاصیل ملتی ہیں۔ 40 سال سے لے کر درمیان میں 120 130 فلاں فلاں، بعض کے بارے میں 300 کا تذکرہ، یعنی ہر ایک کی ہزاروں سال نہیں تھی، لیکن انسانوں میں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 برس تھی، اس سے زیادہ عمر والے افراد کے گزرنے کا تذکرہ ہے۔ اسی لیے کلام پاک میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے، لو عمر الف سنۃ، انسان جینے کا، زندہ رہنے کی بڑی حدیث ہے۔ نیک بن کر طویل زندگی کا ملنا اچھا ہے، برائی کے اوپر برائی پہ رہتے ہوئے، نافرمانی پہ رہتے ہوئے طویل زندگی جینا بھی چاہتا ہے۔ وہاں بنی اسرائیل کے واقعات کی طرف ان کو بار بار معافی دی گئی، توبہ کروائی گئی، توبہ قبول کی گئی، پھر پلٹ کر نافرمانی پہ آئے۔ نافرمانیاں اس قدر آگے بڑھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ گستاخیاں کی، قتل و غارت گیری کی، ان کو، نبیوں کو اپنی زندگیوں سے ہٹایا قتل کر کے، پھر جینا چاہتے ہیں۔ اور یہ دنیاوی زندگی جینے ایسے افراد کے لیے دنیا کی زندگی بڑی حرص والی ہو جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ بِالْفَضْلِ، اگر ان کو ہزاروں برس بھی عمر دے دی جائے، یہ اپنے عادت، چال چلن کے اندر تبدیلی لانا چاہتے نہیں۔ تو جو بھی زندگی دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ تو الغرض ان میں 2 فرضوں، تو عادت یہ رہی حضرت پیغمبر آدم علیہ السلام کی اس واقعے کے تحت 20 تفاصیل ہیں، کیونکہ سب سے پہلے انسان سے، ہر نبی کے ذریعے سے، ہر مقدس کتاب کے ذریعے سے اس واقعے کو ذکر کیا گیا، کیونکہ سب سے بڑی ایک چیز ہوئی ایک انسان سے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا عمل، اللہ کی مخلوق میں سے، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے اوپر صرف اس بنیاد کے اوپر اس کو مار دیا گیا۔ وہ معصوم تھا، بے گناہ تھا، کوئی قصور نہیں تھا، لیکن تقدیر سے، شریعت سے، اللہ کے حکم سے اس کے حصے میں ایک چیز آنے والی تھی، اس کے اوپر اس کی نظر، حسد پیدا کیا، اس نے حسد سے، جلن سے، بغض و نفرت کی بنیاد پر قتل کیا۔ قتل میں بھی کس کو کیا؟ خونی رشتے سے ایک، دونوں کا باپ ایک، دونوں کی ماں ایک، پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے والے، ماں اور باپ کی انتہائی شفقت کے سائے میں زندگی گزارنے والے، دنیاوی ایک غرض دل کے اندر ٹھن گئی، بس سارے کے سارے احکام کو، اصول کو، آداب کو، طریقوں کو بالائے طاق رکھ کر ایک بڑی غلطی کر بیٹھا۔ شیطان اپنا پورا کام وسوسہ پھیلا کر کیا۔ اس میں بالواسطہ اس واقعے کے اندر کئی پہلو ہیں، اس لیے ہر شریعت میں ذکر کیا گیا۔ ذکر کیے جانے کا ذکر خود اس آج کی آیت میں اس لفظ سے ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یہ لفظ بالحق کے ذریعے سے یہی بتانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سنیے، اپنے امتیوں کو بتا دیجیے۔ اور یہ بالحق، اور یہ واقعہ بالکل صاف اور حق ہے، یعنی سابقہ شریعتوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے، آپ کے سامنے بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر مزید دیگر قسم کی چیزیں اس واقعے کے اندر
کئی ایک پہلو لوگ بیان کرتے ہیں، ایسا ہوا تو ایسا ہوں گا، ایسا ہوا تو ایسا ہوں گا، اور کئی چیزیں آگے پیچھے بھی، کیونکہ قوموں کی عادت رہی ہے کچھ اضافے کرنا، کچھ کمی کرنا وغیرہ کی، تو پورے واقعے کا ماحصل اور اس واقعے سے اس امت کو کیا دینا ہے، اس دنیا کے انسانوں کو بنیادی سبق کیا دینا ہے۔ قرآن نے کبھی بھی واقعے کو قصے کے طور پر نہیں بیان کیا، جبکہ ایک بڑا حصہ قصوں کے پر مشتمل ہے، اور انسانوں کے پاس جو قصہ سنانے کا طریقہ ہے وہ طریقہ بھی نہیں۔ اس واقعے کے اندر ایمان سے جڑا ہوا پہلو، ایمانی اعتبار سے فائدہ دینے والا پہلو، اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ از ابتدا تا انتہا پورا کا پورا واقعہ نہیں سناتے۔ تو بچے جب بڑے ہوتے، شادی کی عمر کو پہنچتے، آدم علیہ السلام اپنے بچوں میں سے کسی سے بھی سے شادی کرتے چلتے تھے۔ کوئی بھی کسی سے شادی کر سکتا تھا، کرتے تھے، اگرچہ کہ تعداد انسانوں کی کم تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ دیکھو، شادی صرف جو جڑواں جو پیدا ہوئے ہیں بھائی بہن، یہ آپس میں شادی نہیں کرنا، ماں باقی کسی سے بھی کوئی بھی شادی کر سکتا ہے، کسی سے بھی کوئی بھی شادی کر سکتا ہے۔ یہ فیصلے کے بعد اتفاق ہوا یہ کہ یہ دو بھائی، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل، حافظے میں رکھنے کے لیے جس کا نام خواب سے آ رہا ہے وہی قاتل بنا۔ حابیل اور قابیل عربی الفاظ نہیں ہیں، سریانی الفاظ ہیں۔ آدم علیہ السلام میں جو زبان چلا کرتی تھی، جس میں کثرت روایت کے ساتھ سریانی، چنانچہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے انجیل بھی سریانی زبان میں زبان موجود ہے آج بھی۔ اور آگے تفاصیل ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان حشر کے اندر بھی ہر کوئی سریانی زبان میں ہی گفتگو کیے کرے گا، پھر اس کے بعد عربی رہے گی، جنت کی بولی عربی ہوگی۔ تورات عبرانی زبان میں وہ الفاظ ہیں حابیل اور قابیل، اور جتنے ناموں میں ایل آخر میں آتا اس کا عربی میں معنی ہے اللہ 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 اللہ، جبرائیل اللہ، ایل اللہ، ایل اللہ، ایل اللہ، عربی نہیں۔ زبانوں کے فرق سے کچھ نہیں ہوتا۔ جبرائیل عربی میں ترجمہ ہوتا ہے عبد الجبار، اسرافیل عبد الغفار وغیرہ۔ اب وہ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، زبان کا فرق ہے۔ اب اس کے بعد، یہ حکم کے بعد، جب شادی کا تصفیہ آدم علیہ السلام نے بچوں کو بتا دیا تو قابیل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وسوسے پیدا ہونے لگے، کہنے لگے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں آیا، آپ اپنی طرف سے ایسا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ جرت کر کے یہ بھی کہہ دیا۔ عجیب اتفاق یہ تھا کہ قابیل کے ساتھ جو جڑواں بہن پیدا ہوئی تھی، حابیل کے ساتھ جو جڑواں بہن پیدا ہوئی تھی، اس کے مقابلے میں زیادہ اچھی دکھتی تھی، لگتی تھی قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن۔ جب دو چیزیں ہیں تو آدمی کی نظر دونوں میں ترجیح کس کو دینا ہے، بات پیدا ہوتی ہے، بات پیدا ہوتی ہے۔ ترجیح والی کیا چیز ہے؟ آج کا بھی ایک رشتے کے لیے لڑکے اور عام طور پر 10 تا 20 25 50 100 150 تک
دیکھتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، پھر ایک فہرست مرتب کرتے ہیں 8 10 15 کی، یہ سب ہماری نظروں میں ٹھیک ہیں، پھر ان میں سے ایک ہی کے پر فیصلہ قرار پاتا ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں، شادی کرتے ہیں۔ وجہ ترجیح بنیاد ہر ایک کے پاس الگ الگ رہتی ہے، اس لیے خاص طور پر تاکید آئی ہے انسان کی فطرت کے لحاظ سے صرف کوئی حسن کے اوپر مر کر آگے بڑھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کا مرأۃ لجمالہا، یعنی حسن و خوبصورتی کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھتا ہے، کوئی مال کے اوپر کو بنیاد بنا کر آگے بڑھتا ہے، اس بنیاد پر آگے مت بڑھو ایسا منع نہیں کیا، حسن کی بنیاد پر آگے مت بڑھو ایسا منع نہیں کیا، انسان کی فطرت میں بڑھتا ہے، بڑھ بھی رہا ہے، بڑھے بھی، حسب نسب کی بنیاد پہ آگے بڑھتا ہے، بڑھنے کے لائق جامع چیز بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین کی بنیاد پر بڑھو۔ اب دین کی حقیقت کو سمجھنا ہے، دین سے مراد دینی تربیت، دینی تربیت کے اندر ہر حال میں شکر خدا بندی کا سبق پڑھاتا ہے، زندگی نشیب و فراز سے گزرتی ہے، خوشحالی و تندرستیوں کے مرحلوں سے گزرتی ہے، بیچ میں مسائل پیچیدگیاں آتے ہیں اور جاتے ہیں، مذہب کو بنیاد بنا کر اس کے اوپر استقامت کے ساتھ ٹک کر ایک آگے بڑھنے کا طریقہ، یہ سلیقہ تہذیب تربیت دینی اعتبار سے یعنی انسانی اعتبار سے، دین کی تربیت انسان کو انسانیت کے اوپر قائم اور باقی رکھنا، انسان کو انسان سے پیار و محبت والا سبق دینا، دکھ اور سکھ دونوں حالتوں کے اندر اس معاملے کو آگے تک زندگی تک گزارنا، دین سمجھ کر یعنی اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کا منشا سمجھ کر اس فکر کے پر چلنا، زندگی کا ہر پہلو عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے، یہ کہاں سے ہو نکلا؟ دین کے ساری چیزوں کے اوپر ذرا انسان کو توجہ موڑنے کے لیے بنیادی رول ادا کرنے والی کوئی چیز ہے تو نماز ہے۔ نماز کے ضمن میں ساری کی ساری چیزیں اس فکر کے اوپر، مسجد نبوی کی صفائی کرنے والی ایک عورت کو بھی ایک مرحلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے عمل کو نماز کے لفظ سے آیا، یعنی عبادت کے لفظ سے۔ عبادت کا بڑا مفہوم ہے، اردو والے اس فہم کے اندر بہت محدود کر لیے۔ اصل عبادت عبدیت سے غلامی، اپنے خالق کی، مالک کی، رازق کی غلامی، یعنی ہم اپنا اختیار رکھنا ہی نہیں ہے، ہر چیز اس کے حکم کے تابع رہنا ہے، اپنے خیال کو دخل دینا نہیں ہے، اپنے خیال کو اس کے حکم کے مطابق ڈھالنا ہے، اس کی طرف موڑنا ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت بڑا ہے، جس میں بندے کی مرضی پوری طرح ختم ہو جانا، اللہ کے حکم شریعت کے طریقے کے میں کا وقت جب آتا ہے اس کو ترجیح دینا، عزیز و اقارب کو ترجیح نہیں دینا، یہاں تک فرمایا کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنی جان کے اوپر بھی خلاف ہوتا ہے تو حق کے طرف جاؤ۔ ایک جگہ ذکر ہے کہ اپنے ماں باپ کے بھی خلاف پڑتی ہے تو ماں باپ کے خلاف کا یہ مت سوچو، اللہ کے حکم کی موافقت کا خیال کرو۔ اس تربیت کے پہلو کو دیکھ کر تم اختیار کرو تو تمہاری زندگی خیر و برکت کے ساتھ رہے گی، اطمینان کے ساتھ آخر سانس تک چلے گی۔ تو اسے منع نہیں ہے، کرو مال کی طرف رغبت کر کے فلاں کرو۔ کوئی چیز جب بیان کرتے ہیں تو پورے پہلو بیان کرنا، پورے پہلو بیان کرنا۔ یہ تقاریر میں یا آرٹیکلس میں پورے پہلوؤں کو بہت کم لاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی،
اس وقت اس کے لحاظ سے میں 70 سے پہلے کے دہے میں خود اپنے مشاہدے میں دیکھا ہوں 125 تا 150 روپے میں تولہ سونا. اب 30,000 نام ہے سونے کا. جب آپ لیتے ہیں تو اس میں فلاں لگا کہ انہیں 37-38 میں دے رہا ہے. اور یہ تصفیہ طلب فیصلہ کن ایک بھی بات پہ کہ سارے ہندوستان کے طول و عرض میں جو سونا بک رہا ہے، جس کو گارنٹی بلکہ کاغذ بھی دے کر، رسید بھی دے کر 22 کیرٹ کا، پھر تحقیق کے بات ہے وہ صرف 18 کیرٹ کا ہے. یہاں سے لے جا کر پورے ادھر سعودی عرب میں وغیرہ میں برابر ایک سے کئی جگہ اس کو کرا لیے، پورے گارنٹی سے کہہ رہا کہ 18 کیرٹ. خود انہوں نے بھی اعلان بھی کر دیا فلاں کا. خصوصاً حدود حیدرآباد کے اندر تو یہ کاروبار والی معاملات کے اندر بہت اونچ نیچ ہے. ابھی حال میں کرناٹک کو جا کر دیکھا، اس سے پہلے بھی دیکھا، ابھی بھی دیکھا ہوں کہ اخبار دنیا میں وہ پوری طرح پورا حساب لکھتے ہیں. وہ 1000% پہ جو تقسیم کیا ہے 916 990 999 تک اس کے پورے کیٹیگری کے ساتھ ذکر کر پھر قیمت کا تعین الگ الگ برابر کرتے ہیں. یہاں جو کہتے ہیں وہ دیتے نہیں، اور پھر دکانوں میں تسبیح لے کے ڈالتے ہوئے بیٹھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے بیٹھتے ہیں. ان جیسی چیزوں کو دیکھ کر دل جنوں نے یہ بھی کہہ دیا، یہ تسبیح پڑھنے والوں کے بارے میں، جب زندگی کے اندر صفائی نہیں ہے تو انہوں نے یہ کہہ دیا. کیا پڑھتے ہیں لوگ ان کے لحاظ سے، جو سماعت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں میں، دلیل ثبوت کی بنیاد پر نہیں. تسبیح پھیروں کس کو گھیروں، تسبیح پھیروں کس کو گھیروں. بعض دکانوں میں تو جا کے میں نے کہہ بھی دیا، ہمارے اپنے محلے کی کئی دکانوں میں بعض مرتبہ کہا بھی ہوں، یہ غلے پہ بیٹھ کر آپ تسبیح پھیرنا یہ غلط ہے آپ کا. بالواسطہ دور سے گراہک کو یہ کرنے کے لیے کہ میں بڑا دیانتدار مالدار ہوں، کاروبار میں اس قسم کا نہیں. آپ بغیر تسبیح کے پڑھیے آپ ذکر سے، یہ علامت کے ذریعے سے جو دوسروں کو ایک نشان جھنڈے کے طور پر جو بتا رہے ہیں، اس کے اندر 20 چیزیں ہیں جو شرعی اعتبار سے کاروبار کے اندر فرق پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. معلوم سب کو ہے، بیان سب کرتے ہیں، پڑھنے میں آتا ہے، عملی زندگی میں لگنے کا مسئلہ ہوتا ہے. تو پھر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، الا ان التجار هم الفجار. سب سے بڑا بدمعاش اور شریر اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ آتا ہے. اللہ کے پاس جیسے قرآن الا انهم الصفا، اچھی طرح سن لو، اگر ہے تو تاجر ہی ہے، سب سے بڑا فاجر ہے. پھر یہ بھی فرمایا الا ان التجار الامناء مع الانبیاء یوم القیامہ او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام. اگر دیانتدار اگر تاجر ہے، اہل علم سے بھی بڑھ کر تمام کے درجوں میں جنت میں درجہ سب سے بڑا ہوتا ہے امنا، امین کی جمع. دیانتدار امین قسم کا تاجر اگر ہے تو قیامت کے دن اس کا درجہ گزرے ہوئے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے کے برابر کا درجہ اللہ تعالیٰ دیں گے. یعنی عبادت سب سے بڑی، وہ تجارت کو عبادت قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے حقوق، اللہ کی مخلوق کے حقوق تلف نہیں کرنا، ان کو دھوکہ نہیں دینا، ان کو لوٹنا نہیں. جب یہ خیال آ گیا تجارت اپنے لیے کرنا ہے، پھر عبادت ہی عبادت، عبادت ہی عبادت، عبادت ہی عبادت، عبادت ہی عبادت. فتوے نیکی کے اعتبار سے بڑے درجے والے، علمی نشر و اشاعت سے تعلق رکھنے والے 2 لوگ گزرے ہیں، علماء کی ایک جماعت، کوئی زیادہ فاصلہ بھی نہیں، 30 تا 35 سال.
یہ حیدرآباد میں ایک عادت تھی، آج کل کیا ہے پتہ نہیں، پرانے لوگوں کا ایک طریقہ، جمعے کے دن ابھی بھی یہ طریقہ بھی ہے، تھوڑے سے کھلے چنے کی دال لے کے کھاتے ہیں، وہ کدھر سے مشہور کر کے رکھیں پتہ نہیں، بعض اہل علم کو بھی اس پہ عمل طرف کرتے ہوئے دیکھا، کھلے چنے کی دال کھاتے سنت، اور اکثر گھروں میں دال چا، کدو کا دال چا وغیرہ کھانا یہ عام ڈش ہے حیدرآبادیوں کی جمعے کے پکوان کے فہرست میں۔ ماں باقی حیدرآبادی کون ہے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا حیدرآباد میں، جو ہیں ان کے طریقے سلیقوں کے اوپر دیکھیے ایک قسم کا ایک عمل ہے۔ تو مکہ مسجد میں نماز پڑھ کر ایک علماء کی جماعت بھی نکلتی تھی، جاتے جاتے ایک بنیا کے پاس سے کچھ چنے خرید کر بیٹھ کر کچھ کھاتے بھی تھے، حالانکہ فتوے کی منزل پر پہنچے ہوئے تھے، مفتیاں بھی تھے وہ۔ اس میں ایک مرتبہ ایک جاتے ہوئے ایک مفتی صاحب بنیا کی کومٹی کی دکان میں خریدنے گئے تو دوسرے مولانا نے کہا دیکھیے ہم کو یہ بھی خیال رکھنا ہے، مسلمان کی دکان سے خریدیے تاکہ مسلمان کا فائدہ ہو، آپ خرید کر غیر مسلم کا فائدہ بڑھا رہے ہیں۔ تو خریدنے والے مولانا نے کہا کہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں جو خرید رہا ہوں مسلمان کو فائدہ پہنچانے کے لیے خرید رہا ہوں۔ بولے وہ کیسے؟ آپ تو غیر مسلم سے خریدے۔ نہیں، آپ کیا بولے مسلمان کا فائدہ ہونا۔ دیکھو وہ ایک پیسے میں، جب تو پیسے کے حصے بکھرے تھے، کاروبار ہوتے تھے، ایک پیسے میں انہیں چنے اتنے دے رہا ہے، دیتا ہے، اور نہیں یہ مسلمان اتنے دے رہا ہے، اس کے مقابلے میں مقدار بہت کم ہے اس کی، یہاں مقدار بڑی ہوئی ہے۔ جب میں اس کے پاس خریدا تو فائدہ کس کا ہوا؟ میرا ہوا نا۔ مسلمان کے پاس خریدنے پر اتنے کما رہے تھے، نقصان ہو رہا تھا نا، میں مسلمان کا فائدہ کر رہا ہوں، میں مسلمان کے فائدے کے لیے اس کے پاس خرید رہا ہوں۔ اشارہ کیا ہے؟ کاروبار معاملات کے اندر دیانت دار نہیں، اسلامی شعار رکھتے ہوئے، مسلمان رکھتے ہوئے، مسلمان کہلاتے ہوئے، اسلامی رنگ کا ظاہری طور پر مظاہرہ کرتے ہوئے، وغیرہ وغیرہ، وہ ایک مستقل چیپٹر ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو نے جب یہ شریعت سنا دی تو ماننے کے لیے تیار نہیں، پر 20 واقعات بڑی تفصیل ہے، تو وہ کوئی ذکر کیے بغیر انتہائی اختصار کے ساتھ اس واقعے کو کوئی 4-5 آیتیں ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے اندر بنیادی سبق انسان کو ظلم و زیادتی کس کو کہتے ہیں، گناہ کس کو کہتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد تمہارے گناہ کو بنیاد بنا کر آگے بڑھتا بھی ہے، اور وہی سلسلہ اس کی بنیاد کے اوپر کوئی اور آگے بڑھتا ہے، تم دنیا چھوڑ کے جانے کے باوجود بھی گناہوں کا ایک مستقل بوجھ تم پر پلٹ کر آتے جا رہا ہے، بالواسطہ بالواسطہ بالواسطہ۔ کچھ نیک کرو، نیکی کے اوپر تمہاری نیکی کو دیکھ کر کوئی نیک بنتا ہے تو تمہارے اس دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تمہارے حساب میں نیکیوں کا کھاتا کھلا رکھتے ہیں۔ اب واقعی طرف ہے، تو ان کا واقعہ سنا یہ بالکل حق کے ساتھ ہے، سچ کے ساتھ ہے، تمام کے لیے بتا دیا گیا ہے۔ آخر میں جب یہ تصفیہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ قریب سے قرب، نزدیکی، عربی کا لفظ ہے قریب، اسی سے قربانی، عید الاضحیٰ کی قربانی بھی اسی سے۔ قربانی کہتے جانور کا تصور نہ آنے پائے، وہ بھی ایک اس کے اندر قسم ہے، چاہے مال کی شکل میں، اناج کی شکل میں، کسی بھی شکل میں قربانی اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے۔ اور ایک پہلو، دوسرا پہلو یہ ہے، اس امت سے پہلے تک بھی یہی طریقہ رہا ہے، یہ جو صدقات خیرات جو قربانی ہیں یہ نکال کر اللہ کے لیے لا کر رکھ دینا، وہ نبی یا نبوت کی ذمہ داریاں سنبھال کر جو کر رہے ہیں ان کے لیے عبادت گاہوں کا بھی مقام مخصوص، جہاں چاہے عبادت بھی کر نہیں سکتے تھے،
پھر رکھ دے کر دعا کرنا، دعا کے بعد خود آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا تھا کلم کلا، ایک آگ جو سفید دھوئیں کی جیسی شکل میں اس طرح آسمان سے یوں آتی، ایک جھپکا اس پہ پڑتا اور وہ رکھی ہوئی قربانی چلی جاتی، غائب ہو جاتی۔ جس کی چلے گئی وہ قبول ہو گئی، جس کی نہیں گئی اس کے لیے نہ آگ آتی نہ وہ جاتا، سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ پارے 4 میں یہ تفصیل گزری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو من جملہ اعتراضات میں یہودیوں نے جو کیا تھا، پھر وہی قربانی کا طریقہ بھی آپ بتائیے ہمارے لیے تاکہ ہم نبی کو مانیں۔ تو اللہ نے فرمایا چلو تمہارے سوال کے اندر ایک اعتراف تو ہے، اللہ تعالیٰ قربانی نبیوں کی دعاؤں سے قبول کرتے ہیں فلاں فلاں، اتنا تو مانے، پھر اتنا ماننے کے باوجود بھی اے کمبخت ہو، تم نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو مان کر بھی قتل کیسا کیا رہے، پھر نافرمانی کیسا کیا تم نے؟ اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ معجزے کا ہم اس نبی کے ذریعے سے بھی اظہار کرو۔ جب کر دیے، یقین ہے، جانتے ہو، اقرار کرتے ہو، اسی بنیاد پر سوال بھی کر رہے ہو، اور سب کچھ کرنے کے باوجود نیک بن کے رہنا تھا، مطیع و فرما بردار بن کے رہنا تھا، اب ٹیڑھی حجت کے لیے سوال کرتے ہو۔ کہہ دو کہ اب یہ نہیں، اس امت کے لیے کر دیا کہ وہی قربانی، اب وہ طریقہ نہیں، اللہ نے بتا دیا اس کے مرکز، جس کو صدقات و خیرات کے مصارف کہتے ہیں، میں اس کو مرکز کہتا ہوں، فلاں جگہ دے دو۔ اب ایک ذمہ داری بڑھا دی اللہ تعالیٰ، انہیں مستحق ہے نہیں ہے، جانو، چونکہ عبادت سے تعلق ہے، جان کر آگے بڑھو، اس کو دے دو۔ پھر فرمایا کہ آپ کا ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں جانے کے لیے جو سیکنڈ کے ہزاروں لمبے پوائنٹ میں جو وقفہ آتا ہے، جو گرتی ہے چیز، اس کے درمیان میں اس کے ہاتھ چھونے سے پہلے، لگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں گرتا ہے وہ، پھر اس کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ یعنی تم اس کو دے نہیں رہی ہو، تم تو دے رہے ہو اللہ کو، وہ اللہ کا مرکز ہے۔ وہ جب اس کے ہاتھ میں پہنچنے کے بعد اللہ کی اجازت اس کو ہے، اللہ کی طرف سے، تو استعمال کر۔ اب اس میں غلط طریقہ اختیار کرتا ہے، غیر مستحق آگے بڑھ کر لیتا ہے، اس کو غیر مستحق انہیں جانچ کیے بغیر کرتا ہے، تو اپنے یہ ساری کی ساری چیزیں کر کے بھی آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، وزن نہیں رہے گا اس کا۔ اس لیے کہ نیت، ارادہ، عبادت سمجھ کر آگے بڑھنا ہے، نہیں اس کے دباؤ پہ کر رہا ہے تو ہو جائے گا، دباؤ کے ذریعے سے ہو گیا فلاں ہوگا، آپ اس کے اس میں قابل تعریف ہو گئے، انہیں اس کا ایک نام رکھ لیے، کر لیے، لیکن اللہ سے جو حاصل کرنا ہے، اللہ کے لیے جو کرنا ہے وہ نہیں ملے گا۔ ایسے ہزاروں عمل انسانوں کے، ایک آزمائش کا مرحلہ بڑھ گیا۔ حضرت آدم نے فرمایا کہ تم قربانی پیش کرو۔ قابل زراعت باڑی کیا کرتے تھے، اناج غلہ، انہوں نے قربانی کے لیے اناج غلے کا ایک بڑا ڈھیر جمع کیا۔ اب راویوں کے اندر روایت میں ایسا آتا ہے کہ غلے میں بھی انہیں نمبر 1 نہیں، نمبر 2 چھٹا ہوا مال کو لا کر رکھا، واللہ اعلم۔ حابل بکریاں پالا کرتے تھے، وہی گوشت کی بنیاد تھی، فلاں فلاں، اور انہوں نے اپنے جانوروں سے، بکریوں میں سے ایک اچھا عمدہ، چونکہ اللہ کی بارگاہ میں نظر پیش کرنا ہے، قربانی جس کا طرف نظر بھی بولو آپ، اپنے مال میں سے اپنی نظر سے سب سے اچھا اور بہتر جو دکھا، سمجھ میں آیا، وہ لا کر رکھے۔ آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، آگ آئی، حابل کی قربانی جو بکرے کی شکل میں تھی وہ لے کر چلے گئی، اور اس کا جھونکا تو رکھا ہوا۔ اب حسد اور بڑھ گیا، وہاں سے بات آگے بڑھی۔ آنن فانن نہیں ہوا، بڑا وقت لگا، اس کو بھی یہ برا عمل کرنے سے پہلے، قتل کرنے سے پہلے
بیوی سے متا سوچنا پڑا آگے پیچھے کا، لیکن غلبہ کس کو ہوا؟ حسد والے پہلو کو غلبہ ہوا۔ مجھے یہ کام کرنا ہے بھائی کے خلاف، مجھے یہ کام کرنے پر باپ کی ناراضگی، سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا اس نے، لیکن شیطانی غلبہ کام آیا۔ ایسے انسان کی زندگی میں کچھ چلتا ہے، تم مغلوب ہوتے ہو یا غالب ہوتے ہو ایمانی اعتبار سے، یہ ایک بڑا امتحان ہے زندگی کا۔ اس لیے اس واقعے کو تمام کو ذکر کیا گیا، ہر مقدس کتاب کے ذریعے سے ذکر کیا گیا۔ بالحق کا ایک مطلب تفسیر وہی ہے۔ نیز اس واقعے کو کئی طریقے سے توڑ موڑ کر بھی پیش کیے، صحیح سادی سیدھی بات اختصار کے ساتھ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ جب موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے غیر موجودگی میں موقع پا کر اس نے قتل کیا، اس کیفیت کو ذکر کرتے ہیں۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، دونوں میں سے ایک کی قبول ہو گئی۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس امت میں کس کا کیا قبول ہوا، کیا قبول نہیں معلوم، اللہ نے پردہ رکھا۔ موت سے پہلے تک انسان توبہ کر لے، کیا کیا منوانا منوا لے۔ قرآن نے ایک اعلان کر دیا، جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، توبہ سے پہلے، توبہ قبول ہونے کے بعد، یعنی توبہ کرنے کے بعد اطاعت نیک کام کے اوپر سورہ فرقان کے آخر آیتوں میں ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ عملہ کے بعد پھر عملا لاتے ہیں تو مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ نیک عمل قائم رہتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو ان کے تمام توبہ سے پہلے بے ہودہ جو زندگی گزری، غلطیوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، شرارتوں کے ساتھ، بدماشیوں کے ساتھ، فسق و فجور کے ساتھ، ظلم و زیادتی کے ساتھ، قتل و غارت گیری کے ساتھ، کسی بھی طریقے سے گزری ہے، بے ایمانی کے ساتھ، خیانت کے ساتھ، تو اللہ کا اعلان ہے، کیونکہ اب توفیق اس کو یہ ہو گئی، اب نیکی کے پر جم گیا، ٹک گیا، تو اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی کے جتنے بھی سال گزرے، جتنے بھی برائیں گزرے، ان تمام کو نیکیوں میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ نیکیوں میں شفٹ کر دیتے ہیں، لیکن پردہ ڈال کے رکھیے۔ کئی طریقے گزرے سابقہ اس میں، لہذا ہم ظاہری طور پر کر کے گئے ہیں، لیکن اس فکر کو رکھنا ہے ہر عمل کے اندر، اس کے اندر اسی عمل کو قریب اس قربانی والے عمل میں بھی سورہ حج کے اندر ذکر ہے، نہیں ينال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہیں تم سمجھو گے وہ بکرا لانا، کاٹنا، خون بہا دینا اس کا کام ہے، اجی یہ نہیں ہے، کرنا اسی ہے جو کر رہے ہو، ان تمام کے پیچھے اس کو عبادت کا درجہ دو، اطاعت کا درجہ دو، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اس عمل کو یہ قبول ہو جائے، جب قبول ہو جائے گا تو وہ ایک عمل یقیناً آپ کے آپ کے گھر والوں کے لیے جان کی و مال کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے اس پہ ہو گیا، کاروبار میں معاملات میں خیر و برکت آ جاتی ہے، ورنہ سب کچھ کر کے بھی کوئی اثر اس کا نہیں ہوتا۔ کون کیا کرتا ہے، کوئی کسی کے دل کو جھانک نہیں سکتا، آپ کا کام آپ کا رب جانے گا، مگر آپ کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ اس کام کے اندر میں کس قدر آگے بڑھا ہوں، کیا فکر رکھا ہوں، کیونکہ فرشتے کو ساتھ رکھیں اللہ تعالیٰ، وہ خود آپ کے ضمیر کو تلاش کر کے بولتا ہے، اور کہاں خرابی ہو رہی جھنجھوڑتا ہے، اور شیطان بھی ایک ساتھ ہے، انہوں کہتا ہے کہ اس کے پرواہ مت کر، آگے بڑھ، نکل جائے اس مرحلے سے، یہ دو ٹکراتے ہیں خیالات۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قبول نہیں کی گئی، یہ سنتے اس نے کہا اور حسد بڑھ گیا، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تو تجھ کو چھوڑوں گا، ہماری اردو میں آج کل جو بولتے ہیں میں دیکھ لوں گا تجھ کو، یہ ہمارے ماہر کے لحاظ سے لفظی ترجمہ ہے، میں تجھ کو ضرور قتل کر ڈالوں گا، یہ لفظی ترجمہ، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تیری جان لے کر رہوں گا، ہمارے اپنے معاملے اب دیکھ لوں گا،
میں تو چھوڑوں گا نہیں، کیا کروں گا دیکھ لو، بس وہی قریب مفہوم میں۔ دوسرے بھائی نے جو بڑا نیک تھا، اب اس ضمن میں کئی روایتیں لکھتے ہیں کہ قابل کے اندر ایسی شرارت والا مزاج تھا، وہ روایتوں سے واللہ عالم، یا قرآن میں نہیں۔ اب مفسر یہ لکھتے ہیں کہ بعد بہت سارے آپ نے گناہ کیے، فلاں کے بھائی، اگر یہ کر کے اور ایک گناہ اپنی زندگی میں کیوں اپنے سر پہ لگا لیتے ہو؟ اللہ سے توبہ کرو، فلاں کرو، تم نیک بن جاؤ، تمہاری بھی قبول کرے گا، آج نہیں تو کل قبول کرے گا اللہ تعالیٰ، آج نہیں تو کل قبول کرے گا، وہ ٹھیک ہے، مگر یہ ہے وہ گناہ والے، یہاں قرآن میں تفصیل نہیں ہے لیکن تفاصیر میں ساری روایتیں بتاتی ہیں۔ تو اس بھائی نے کہا، حابل سنتے انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ مفہوم، یہ پہلو اس امت کے لیے بھی خاص طور پر یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کا، نشاندہی کرنے والا پہلو ہے۔ 20 احادیث اس کے ضمن میں آتی ہیں، جو اس واقعے سے اس میں ذکر کرنا ہے۔ حابل نے اپنے بھائی سے کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ جس چیز کو قبول کرتے ہیں وہ صرف اور صرف متقیوں سے قبول کرتے ہیں، یعنی تقوی کی بنیاد کے اوپر جو کام ہوتا ہے قبول کرتے ہیں۔ میں نے جانور نکالنے میں، قربانی پیش کرنے میں سب خوف خدا بندی کو، میں کسی پہ حسد نہیں کر رہا ہوں، نفرت نہیں کر رہا ہوں، فلاں نہیں کر رہا ہوں، اور تم حسد کی آگ میں جل رہے ہو، فلاں کر رہے ہو، نظر بھی رکھے تو ایسی کیے، آج بھی نیک بن جاؤ، اللہ کے لیے اطاعت کا پہلو لے لو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری پوری زندگی کے عمل میں مجھے پتہ چل جائے کہ میری پوری زندگی کا ایک عمل بھی قبول ہو گیا تو ساری دنیا اس کی قیمت سے سب سے بڑی چیز مجھ کو مل گئی۔ اسی الفاظ میں قریب مفہوم میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی ہے۔ حضرت عامر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کثیر العبادت کے الفاظ آتے ہیں، زندگی میں سب سے زیادہ اطاعت و عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ جب موت کا وقت آیا تو خوب رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ تم کو فکر کیوں، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، میرا کون سا عمل قبول ہوا یا نہیں پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر قبول کرتے ہیں، کہیں میرا عمل ایسا۔ یہ تو صحابہ والی زندگی کا تھا معاملہ ہے۔ ان کے بعد ان کی غلامی میں چلنے والے تابعین، طبع تابعین میں، اور پھر نیچے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے اندر ہے، وہ اپنے وقت کے مفسر بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، بڑی تعداد میں ان کے مریدین بھی جن کی تربیت کر دین راستے پر قائم کیے، قائم اللیل بھی ہیں۔ انتقال ہوا تو دوسرے اللہ والے کے خواب میں جب ان کا نظارہ ہوا تو سوال انہوں نے یہی کیا، اللہ نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ یہ خواب والی زندگی ان کے حد تک، اہل اللہ کے حد تک انہوں نے جو جواب دیا، ساری زندگی کے سارے عمل، یہ لکھنا پڑھنا، تقریر کرنا، واعظ کرنا، اتنے جتنے نمازیں پڑھے، اتنے فرائض نمازیں بھی، کوئی چیز میری قبول نہیں ہوئی۔ موت سے ذرا پہلے کچھ 1-2 رکعت جو نفل نماز تھی، وہ پوری عبادت میں وہ نفل نماز 2 رکعت صرف وہ قبول ہوئی، جبکہ ساری زندگی اطاعت و عبادت میں لگائے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رضامندی انسان کے سارے نیک عملوں میں سے کسی عمل کے ساتھ چھپا کر رکھا ہے، اس لیے کرتے جاؤ، کوئی بھی عمل ایک بھی قبول ہو جائے بندے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں صرف 2 رکعت بھی اگر قبول ہو گئے کسی کے پوری زندگی میں، بس اس کا بیڑا پار۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کا قبول فرماتے ہیں۔ اب اگلی آیت سے واقعہ کیسا ہوا، اس کی کشمکش کا ذکر، سوال جواب کا ذکر، اور سب سے پہلا قتل ہوا کیسے،
پھر اس کو بنیاد کے اوپر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اصول بنا دیا، یہ تفصیل اسی واقعے سے اگلی آیت میں